انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، رواہ مسلم۔ ناظرین کرام، آج میں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا عنوان ہے، آج کا ٹاپک ہے محرم الحرام کی فضیلت۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہم پر داخل ہو چکا ہے، لہٰذا ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ محرم الحرام کیا ہے اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں۔ حضرات، محرم کا لغوی معنی لائق احترام، محرم کا معنی مقدس، محرم کا معنی عظمت والا، محرم کا معنی حرام کیا گیا، منع کیا گیا، ممنوع۔ یعنی اس مبارک مہینے میں جنگ و جدال کرنا، قتل و غارت کرنا، ظلم و ستم کرنا، کسی معصیت کا ارتکاب کرنا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ایسے تو سال کے 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل و غارت کو، کسی مسلمان کے قتل کرنے کو، کسی مسلمان پر ظلم کرنے کو، ظلم و ستم کرنے کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان سے منع فرمایا ہے۔ حضرات، محرم الحرام کی کئی فضیلتیں بیان کی جاتی ہے، ان میں سے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت اور تعظیم والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ تعداد اس دن سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا، جن میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ ادب والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ حضرات، یہاں پر ایک چیز غور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے، ادب والا بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے، یہ اس دن سے بنایا ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ اسی لیے سابقہ تمام امتیں ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان کی حرمت کا خیال کرتے تھے۔ وہ 4 مہینہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث کے اندر ان 4 مہینوں کی توضیح کی ہے، وضاحت فرمائی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ ذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی وشعبان، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں، 3 مہینہ تو مسلسل ہے، پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا حرمت والا مہینہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ رجب ہے، جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ محرم کا مہینہ یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہینے کی، محرم الحرام کی حرمت کا احترام کرتے ہوئے
اس مہینے میں ہم جنگ و جدل نہ کریں، کسی پر ظلم و ستم نہ کریں، کسی معصیت کا ارتکاب نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ محرم الحرام کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوا ہے۔ سن 17 ہجری میں جب حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ ہمارے اسلام کے اندر بھی اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، عربی کیلنڈر ہونی چاہیے، جس سے کہ جب ہم کوئی چیز لکھیں تو اس میں تاریخ بھی لکھی ہوئی ہو۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے توجہ دلانے پر تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تبادلہ خیال کیا، خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ ہجرت کو اسلامی سال کا آغاز قرار دیا، اسلامی سال کا ابتدا قرار دیا۔ چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے آخر میں مدینہ کی طرف ہجرت کیے تھے، تو اس کے بعد چاند نکلا وہ محرم کا چاند تھا، اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم کو اسلامی سال کا آغاز قرار دیا۔ محرم الحرام کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، خاص طور پر یوم عاشوراء کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذا اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے کے، خصوصاً یوم عاشوراء کے روزے کے، محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا جو اہتمام میں کرتے ہوئے دیکھا، کسی اور دن کے روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ محرم الحرام کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ اور اس کے قوم کو فرعون اور ان کی قوم سے نجات دلائی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئیں تو دیکھا کہ وہاں کے یہود یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ مبارک دن ہے، یہ سب سے افضل دن ہے، یہی وہ دن ہے جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے قوم کی ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھیں اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ محرم الحرام کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے بہتر روزہ محرم کا روزہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد، رمضان المبارک کے بعد، رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ، سب سے بہتر روزہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرض نماز کے بعد سب سے بہتر نماز، سب سے افضل نماز صلاۃ اللیل ہے، قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ محرم الحرام کی 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، گناہوں سے کفارہ کا مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا احتسب علی اللہ
अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लह, कि यौम आशुरा का रोज़ा, मुहर्रम की 10वीं तारीख़ का रोज़ा, मुझे अल्लाह ताला से कवी उम्मीद है कि साबिक़ा गुज़री हुई 1 साल के गुनाह का कफ़ारा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला यौम आशुरा के रोज़े की वजह से गुज़श्ता साबिक़ा 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देगा, मिटा देगा। मुहर्रमुल हराम की 7वीं फ़जीलत ये है कि इस महीने को शहरुल्लाह कहा गया है, इस महीने को अल्लाह ताला का महीना कहा गया है। यानी अल्लाह तबारक व ताला का, इस महीने को अल्लाह ताला का महीना करार देते हुए अल्लाह तबारक व ताला के नाम की तरफ इस महीने की निस्बत की गई है। इससे इस महीने की फ़जीलत और अहमियत और बढ़ जाती है। गोया कि ये महीना अल्लाह तबारक व ताला के पास मुअज़्ज़म है, मुहतरम है, मुअज़्ज़ज़ है। और ये जो एज़ाज़ मुहर्रमुल हराम को हासिल हुआ और किसी दूसरे महीने को हासिल नहीं हुआ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अफ़ज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान के बाद सबसे बेहतर रोज़ा, सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह ताला का महीना मुहर्रम का रोज़ा है। तो यहाँ पर मुहर्रम को अल्लाह ताला का महीना करार दिया गया। गोया कि इससे इस महीने की अज़मत और फजीलत और बढ़ जाती है। नाज़रीन किराम, ये थे मुहर्रमुल हराम की चंद फजीलतें। लिहाजा जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को बाबरकत महीना बनाया है, फजीलत वाला महीना बनाया है, हुर्मत वाला महीना बनाया है, लिहाजा हमें भी इसकी फजीलत का एहतमाम करते हुए इस महीने में यौम आशुरा के रोज़े का एहतमाम करना चाहिए। और इसकी हुर्मत का ख्याल रखते हुए हमें इस महीने में जंगो जदल से बचना चाहिए, क़त्ल व गारत से बचना चाहिए, जुल्म व सितम से बचना चाहिए, और ख़ासकर मासियत के कामों से बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी तौर पर इन महीनों में हमें इन सारी चीज़ों से, जुल्म व सितम से, मासियत के कामों से मना फरमाया है। दुआ है बारी ताला से कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ ज़रूरी है।